یہ ہوتا ہے کہ یہاں مدینہ شریف میں آج ہمارا 5واں دن اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، تیاریاں کر رہے تھے کہ ہم انشاءاللہ 25 دسمبر کو ہم نے روانہ ہونا ہے، پھر 26 ڈیٹ ہوئی اور تیاریاں کر رہے تھے، سامان خرید رہے تھے، بیگ خرید رہے تھے، پوری تیاریوں میں لگے ہوئے تھے کہ بس آنے والی ڈیٹ ہم جا رہے ہیں، جو بھی مل رہا مبارک کے بعدے دے رہا تھا، لیکن رفتہ رفتہ وقت کہاں لے آیا۔ مکہ المکرمہ پہنچے، وہاں کی برکتیں سمیٹی، خوب طواف کعبہ نصیب ہوا، جھوم جھوم کے صفا مروہ کی سعی کی سعادت حاصل کی۔ ابھی یہ امید تھی کہ ابھی ہم نے مدینے جانا ہے، ابھی مکہ المکرمہ میں ہمیں یہ امید تھی کہ مدینے ہمیں جانا ہے، تو وہاں کے دن اللہ کا شکر ہے اس نے ہم سے جو بھی عبادتیں کروائیں اللہ قبول فرمائے، اور ان عبادات کا نور پوری زندگی ہم محسوس کرتے رہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ اعلان ہوا کہ الحمدللہ صبح ہماری گاڑی 7 بجے کے لگ بھگ انشاءاللہ سوئے مدینہ ہمیں لے کے جائے گی، اور گاڑی ہمیں مکہ المکرمہ کی نورانی وجدانی پرکیف فضاؤں سے نکال کر جو ہے حرم کی حدود سے باہر نکل آئے۔ پھر چلتے 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 مرکز الشاق دیار مدینہ کی نورانی پرکیف فضاؤں میں الحمدللہ گاڑی نے پھر ایک بار پھر ہمیں حدود حرم مدینہ میں داخل کیا۔ بڑی امیدیں تھی، تمنائیں تھی، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن ابھی محاسبے کا وقت ہے۔ 5 دن ہم نے کس طرح سے گزارے، ہر عاشق رسول اپنا محاسبہ کرے، احتساب کرے۔ اگر وہ سمجھتا واقعی میں نے مدینہ پاک کے یہ 5 دن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں گزارے، جو پاکستان میں تڑپا کرتا تھا، پاکستان میں بل کا کرتا تھا، آقا کی بارگاہ میں استغاثے پیش کیا کرتا تھا، یا رسول اللہ مجھے مدینے بلا لیجیے آقا، رو رو کر ایک دوسرے کو درخواستیں پیش کیا کرتا تھا۔ کوئی حرمین طیبین آ رہا ہے اس کو درخواست پیش کرتا تھا، یار میرا نام لے کر بھی میرے آقا کی بارگاہ میں درخواست پیش کر دینا، مجھے بھی آقا کی بارگاہ میں جانا ہے، مجھے بھی روزہ رسول پر حاضری دینی ہے، مجھے بھی معاہدہ شریف کے سامنے دست بستے کھڑے ہو کر اپنے آقا کو دکھڑے سنانے ہیں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا، مجھے اذن عطا فرما دیا، اپنے شہر مدینہ میں آنے کی توفیق دے دی، سچ مچ مدینے میں آ گیا۔ اب ذرا غور کریں، احتساب کریں، کتنی بار معاہدہ شریف پر 5 دن میں میری حاضری ہو گئی۔ حاضری کی بھی میری کیا کیفیت ہے، کس انداز سے میں معاہدہ شریف پر حاضر ہوتا ہوں، کس انداز سے اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں۔ کہیں میرے ہاتھ میں کیمرہ تو نہیں، کہیں میرے ہاتھ میں چپل تو نہیں، میں کس انداز سے حاضر ہو رہا ہوں، ارے کہاں حاضر ہو رہا ہوں، 2 جہاں کے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اس کی بارگاہ میں آ رہا ہوں جو کہ انبیاء کے بھی آقا ہیں، اس بارگاہ میں حاضری کے لیے نکلا ہوں جہاں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو سلام عرض کرنے حاضر ہو رہے ہیں، جو ایک بار آ گیا قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ لیکن اے آسی، اے امتی، تیرے لیے یہ اذن ہے، اجازت ہے کہ تو بار بار بھی آنا چاہے، تجھے اجازت ہے۔ ہم 11 دن یہاں مدینہ شریف میں، جس میں سے 5 دن ہمارے نکل چکے، ہمیں تو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد کم از کم حاضری دیں، بار بار جائیں۔ آقا یا رسول اللہ ابھی دل رجتا نہیں، دل ہمارا بھرا نہیں آقا، ابھی تو بہت سارے دکھڑے اندر ہیں، آپ کی بارگاہ میں سنانے ہیں۔ اس انداز سے آقا کی بارگاہ میں حاضری دے، رو رو کر تڑپ کر آقا کی بارگاہ میں بار بار آنے کا اذن مانگے کہ یا رسول اللہ اب کی بار مجھے اکیلے کو بلایا یا مجھے میرے گھر والوں کے ساتھ بلایا، آقا اگلی بار مجھے بچوں سمیت اذن عطا فرمائیے۔ ننھے بچے ہر سال یہ التجا کرتے ہیں، بابا آپ تو چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں لے کر نہیں جاتے۔ عرض کرے آقا آپ نے ہمیں اذن عطا فرمایا، بچوں کا بھی اذن عطا فرما دیجئے، زیادہ راہ عطا فرما دیجئے، در پر حاضری سے نواز دیجئے۔ انشاءاللہ الکریم ہماری تڑپ سچی ہوئی، التجائیں سچی ہوئی تو انشاءاللہ الرحمن ضرور حاضری کے اسباب بن جائیں گے۔ تو ابھی ہمارے پاس چند دن باقی ہیں، سمجھ لے 5 دن مزید ہیں۔ 11ویں دن تو ہم نے صبح 5 بجے کے لگ بھگ ہمیں یہاں سے نہیں بھی نکلنا چاہیں گے تو پھر بھی نکالا جائے گا، پھر بھی جانا پڑے گا۔ تو بھی ہم اپنے دکھڑے، اپنی عرضیاں اپنے کریم آقا کو پیش کر سکتے ہیں۔ جتنا وقت ہو سکے یار زیادہ سے زیادہ کریم آقا کی بارگاہ میں گزارے، گنبد خضرا کے جلوے دیکھ کر التجائیں کرے۔ ابھی ہمارے پاس موقع ہے، وقت ہے، یہ وقت
خدا کی قسم بڑی تیزی سے نکلتا چلا جا رہا ہے. کتنے میسیجز آپ کو آ رہے ہیں, رو رو کر درخواستیں پیش کر رہے ہیں, یار ہمارا سلام پیش کر دینا, ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہے ہیں آپ شاک دیوانے کہ آقا کی بارگاہ میں معاجہ شریف پر قدمین میں کھڑے ہو کر میری طرف سے درود و سلام کا تحفے گجرے پیش کر دینا. ارے ہمیں تو خود نفس و نفیس حاضری کا موقع مل رہا ہے. جب دل چاہتا ہے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں, آقا کی بارگاہ میں درخواستیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی بھی دیکھیے کتنے سال بعد ہماری باری آئی. کوئی 18 سال, 20 سال, کوئی 50 سال, کوئی 60 70 سال میں آیا ہے. دوبارہ پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, لیکن یہ ذہن بنا لیں کہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. جب کرم کی نظر ہوگی تو مدینے پھر آئیں گے. تو جو دن مل گئے ان کو غنیمت جانے. خدا کی قسم ہمیں, ہمارے پاس ابھی وقت ہے, درود و سلام کی کثرت کریں. مکہ المکرمہ میں الحمدللہ بعض خوش نصیبوں نے 3 قرآن پاک, بعض نے 2 قرآن پاک, بعض نے 1 قرآن پاک تقریباً اکثریت نے ختم کیا. تو یہاں مدینہ شریف میں بھی یار آقا کی بارگاہ میں وہاں تو طواف کرنا تھا, وہاں تو مسجد عائشہ جانا ہوتا ہے احرام باندھنے کے لیے, نیت کرنے کے لیے, جیرانہ جانا ہوتا ہے نیت کرنے کے لیے, احرام باندھنے کے لیے. یہاں تو ہمارا وہ وقت بھی بچ رہا ہے, طواف کعبہ بھی نہیں کر رہے, اب تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. جا کر سرکار کی بارگاہ میں نمازیں, وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں, درود و سلام پڑھ رہے ہیں. یہ ہمارے پاس وقت ہے. یہاں تو زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی, زیادہ درود و سلام کے تحفے گجرے اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے. یہ مختصر سے دن ہے یار, گنتی کے گننے, پتہ بھی نہیں چلے گا. آخر وہ وقت آ جائے گا پھر دنیا داری میں پڑ جائیں گے. یہاں ہمیں نہ گھر کا راشن لانے کی فکر ہے, نہ کھانا بنانے کی فکر ہے. پکا پکایا ہر چیز تیار ہمیں مل رہی ہے. وہ جیسے ہی لاہور ایئرپورٹ اتریں گے نا, خدا کی قسم وہ ٹینشن پرابلم میں پھر گلے پڑ جائیں گی. ایسا لگے گا کہ جیسے جب ہم نے احرام باندھا تھا نا, کپڑے اتارے تھے, کپڑوں کے ساتھ اپنی ٹینشنیں بھی اتار دی تھی, اور جیسے ہی لاہور ایئرپورٹ میں داخل ہوں گے تو پھر وہ معاملات شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے, اور یہ گنتی کے جو دن رہ گئے ہیں بذوق گزار دیں. آقا سے آقا کا جلوہ مانگیں, آقا سے آقا کی شفاعت کی بھیک مانگیں. خدا کی قسم آقا نے فرمایا جس نے میری تربت کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو. یہ اتنا بڑا انعام ہے, اتنی بڑی سعادت ہے. یہاں کے شب و روز بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں. خدا کی قسم خوش نصیب ہے وہ جو اب محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, یہاں رات دن ایک کر آقا کی بارگاہ میں زیادہ وقت گزار رہے ہیں. یہاں یقین کریں یہ بازار غفلت والے ہیں, جلدی جلدی اپنی خریداری پوری کریں اور سارا وقت اپنے آقا کی بارگاہ میں دے دیں, نہیں تو یہ وہاں جا کر پھر یاد آئیں گے. پھر گیا وقت ہاتھ نہیں آتا, پھر کیا خبر ہمیں بلاوا آئے نہ آئے, لیکن امید بڑی ہے کہ سرکار بلائیں گے. یہاں کی مانگی دعائیں رد نہیں, تو انشاءاللہ ضرور دوبارہ پھر آئیں گے. لیکن زندگی کا پتہ نہیں. ابھی پچھلے قافلے میں ہمارے ساتھ محمد شکیل اتاری مبلغ دعوت اسلامی ساتھ تھے, اچھے بالے تھے. کچھ 4-5 دن کے اندر اندر طبیعت خراب ہوئی اور وہ 18 جنوری کو ہم سے رخصت ہوئے. لیکن وہ یہاں الحمدللہ 3 قرآن پاک انہوں نے 1.5 مکے میں ختم کیا, 1.5 مدینے میں ختم کیا, روز عمرہ کیا, اور الحمدللہ تہجد اور ساری نمازیں مسجد نبوی میں وہ ادا کرتے رہے, کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہے. تو آج وہ دنیا سے گئے ہوئے سال ہونے والا ہے. اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے, ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. لیکن وہ صدا لگا گئے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. حسن ظاہر پر جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا, یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اس مختصر سے زندگی کو پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں کے نمونے کی مطابق گزارنا ہے. سرکار کی سنتوں کا سرتاپا نمونہ بن کر اس زندگی کو گزارنا ہے. فرمایا دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا, ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, آقا نے خرید کر انمول کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک نعت سنیں گے, اس کے بعد ہمارے انشاءاللہ جی ادھر